السلام علیکم ناظرین، سلطان محمد فاتح کی نیو ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں سلطان غدار اسماعیل کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد خیمے کے باہر موجود ہوتے ہیں اور ان کے سامنے مزید غدار گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوتے ہیں۔ علی بے کہتے ہیں، ہم نے آپ کو مرد سمجھا مگر آپ نامرد نکلے، ہم نے آپ کو پہاڑ سمجھا آپ خاک نکلے، تمہیں تمہاری علامات اور جھنڈے سلطان محمد نے دیے، تم نے کیا کیا؟ تم نے سرکش اسماعیل کی پیروی کی اور حکمرانی کے روایات سے غداری کی۔ ظلم پہ خاموش رہنا شیطان کا کام ہے، تم نے شیطانی کام کیا ہے منحوس لوگوں، میرے سلطان اب فیصلہ آپ کا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، شریعت ہمیں تحقیقات کا حکم دیتی ہے، ان کے ترتیب دیے گئے منصوبوں کے ثبوت ہیں تو بتائیں مجھے۔ علی بے کہتے ہیں، سب جانتے تھے اور خاموش تھے، آپ کے دسترخوان سے کھانا کھاتے تھے، اپنی علی الاعلان موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ سلطان غداری کی چنگاری ان میں بھی موجود ہے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں، تو پھر بھڑکائی گئی چنگاری میں بسم ہو جائیں۔ سلطان کی اشارہ کرتے ساتھ ہی سپاہی ان کے سر کاٹ ڈالتے ہیں۔ اگلے منظر میں جاندارلی زگنوس پاشا کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتے ہیں کہ لوہے محفوظ پہ صرف ایک جاندارلی کا نام سیاست کے حوالے سے درج ہے۔ تو زگنوس پاشا کہتے ہیں، پھر سے کیا کر رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہو؟ جواباً جاندارلی کہتا ہے، میں ابھی محافظوں کی طرف سے آ رہا ہوں، میں نے اس معاملے کی اصلیت اور حقیقت کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے تمہارے بارے میں بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ تم اندر لے گئے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں، لیکن تم نے اسے کیا سمجھا؟ جاندارلی کہتا ہے، وہی جو بات ہے، تم نے جب کفتان دیکھا تھا تو فوراً بتاتے، اگر تم اسی وقت کہہ دیتے تو سلطان معظم کا پارا نہ چڑھتا۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے بدترین وقت کا انتظار کیا، معاملے کو طول دیا۔ زگنوس، تم بہت خطرناک چیزوں کے پیچھے چل رہے ہو، مت بھولنا کہ کاٹا گیا سر اپنی جگہ پہ دوبارہ نہیں لگتا، اگلی بار تم اتنے خوش قسمت نہیں ہوگی۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں، تم ہر کسی کو اپنے جیسا سمجھتے ہو، خود کی طرح سب کو غلط کاریاں کرنے والا سمجھتے ہو۔ انہیں باتیں کرتا ہوا دیکھ کر سلطان ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، کیا تم نے اسماعیل کا سر اورحان کو بھیج دیا ہے؟ تو جاندارلی کہتا ہے، بالکل سلطان۔ پھر سلطان زگنوس پاشا سے کہتے ہیں، سلامت رہو زگنوس، تم نے ہماری پیٹ کی حفاظت کی، جب سب سو رہے تھے تم چوکنا اور جاگ رہے تھے۔ جواباً زگنوس پاشا کہتے ہیں، میرے سلطان آپ ہمیشہ سلامت رہیں۔ یہ سن کر سلطان ان سے کہتے ہیں، محل اور ریاست کے فرائض دوبارہ سے سنبھال لو۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان پلٹ جاتے ہیں۔ جاندارلی سوچ میں گم ہو جاتا ہے اور زگنوس پاشا اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قسطنطنیہ میں جستنیانی دمیتری اور جان بچانے والے غلام کے ساتھ شہنشاہ کے پاس آتا ہے۔ انہیں خوش دیکھ کر شہنشاہ کہتا ہے، مجھے یقین تھا کہ آپ اس معاملے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جستنیانی کہتا ہے، میں نے آپ کو آپ کی مطلوب شے دے دی ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے، اور تم لومینیلو چاہتے ہو، لیکن ابھی نہیں ہو سکتا۔ جستنیانی کہتا ہے، آپ کو کونسل سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر شہنشاہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، میں کسی سے نہیں ڈر رہا، میں صرف صحیح وقت کے انتظار میں ہوں۔ محمد کی فصیلوں کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہمیں ان کی ضرورت ہوگی۔ جستنیانی کہتا ہے، پھر بھی میں اسے مار ڈالوں گا، آپ جانتے ہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے، جانتا ہوں مگر ابھی نہیں، تم نے بھی بہت بڑا مارکا سر کیا ہے بھائی، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تمہارے اندر کم ہی سے ہی مگر ٹھنڈک ضرور پڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ کھانے کی میز پر بیٹھ جاتے ہیں۔ سمندر سے سلیمان جہازوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ مومن علی اس سے کہتے ہیں، ہمارے لیے واپس پلٹنا ناممکن ہے پاشا، حملہ شروع ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ سلیمان کہتا ہے، ہمیں زنجیروں کو عبور کر کے جیسے تیسے کر کے اس پار جانا ہے تاکہ کافر پر خنجر کا وار کر سکیں۔ اگر ہم کوشش کیے بغیر واپس لوٹتے ہیں تو ہم سلطان کو اس کا حساب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ فتح کا راستہ خلیج سے گزرتا ہے۔ پھر پوچھتا ہے، توپیں کس حالت میں ہیں، کیا تیار ہیں پاشا؟ تو مومن علی کہتے ہیں، تیار ہیں۔ مومن علی کو پریشان دیکھ کر سلیمان کہتا ہے، پریشان نہ ہوں، ہماری بحری جہازوں کی قابلیت شاندار ہے، اگر ہم ہوا کو اپنے پیچھے رکھیں گے تو ہم زنجیروں کو توڑ کر پار کر دیں گے اللہ کے حکم سے۔ نوترس انہیں زنجیروں کے پاس آتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، سپاہیوں تیار رہو، ہم انہیں دکھائیں گے کہ وہ کس جگہ آئے ہیں، یہ کیسی جہنم ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہ گولے برسانے کا حکم دے دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلیمان چلاتے ہوئے کہتا ہے، بازنطین پر توپیں چلاؤ، فوراً حرکت میں آؤ، جلدی کرو، گولے گلاٹا کی جانب سے آ رہے ہیں۔ تو مومن علی کہتے ہیں، ہم آ کے بیچ میں پھنس گئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ سلیمان کہتا ہے، اب اگر واپس جاتے ہیں تو سلطان کو اپنا چہرہ نہیں دکھا پائیں گے، فوراً حرکت میں آؤ، فوراً۔ مومن علی پھر سے کہتے ہیں، صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہمارے سمندری جانبازوں کے لیے، چلو واپس لوٹتے ہیں۔ یہ سن کر سلیمان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ قسطنطنیہ میں توپوں کی آوازیں سن کر شہنشاہ جستنیانی سے کہتا ہے، تم توپوں کی آوازیں سن رہے ہو نا، یہ سب تمہارے کارنامے ہیں۔ پھر جستنیانی کہتا ہے، غلام یعقوب کی بدولت میں اپنی زندگی کا مقروض ہو گیا۔ یہ سن کر شہنشاہ غلام یعقوب کی جانب دیکھنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے، تو مطلب اس فتح کے شریکوں میں سب سے زیادہ کے حصے دار تم ہو؟ جستنیانی اس سے کہتا ہے، سب سے اہم درست حملے کے ساتھ۔ شہنشاہ اس سے کہتا ہے، تم یہاں محفوظ ہو، میرے شہر میں آزادی سے رہ سکتے ہو۔ پھر جستنیانی کہتا ہے، اگر اس شہر میں میرے اختیارات
اختیارات بڑھ جائیں تو ہم مزید بڑے کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں۔ شہنشاہ اس سے کہتا ہے برائے مہربانی کھل کے بولو۔ جستنیانی کہتا ہے یہ شہر عثمانی جاسوسوں سے بھرا ہوا ہے، ہم نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا ہے، لیکن دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنانے کے لیے مجھے پیغام دینا ہوگا۔ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے کیا تم مجھے سب کچھ شروع سے بتاؤ گے؟ ادھر جنگل میں سلطان کا پڑاؤ لگا ہوتا ہے۔ علی بے کہتے ہیں سانجاک سرداروں کو ان کی تفویض کردہ جھنڈوں کے ساتھ بھیج دیا ہے سلطان، وہ تیار سپاہیوں کو لے کر جلدی سے محاصرے کے لیے قسطنطنیہ پہنچ جائیں گے۔ بالی بے کہتے ہیں سلطان معظم ہم تیکا سانجاک کے لیے آپ کے حکم کے منتظر ہیں، ہم آپ کے حکم پر اسماعیل کے کسی قریبی کا سر درد سے الگ کر دیں گے۔ جاندارلی کہتا ہے تیکا سانجاک سے تیکا قبیلے سے جلال صاحب موجود ہیں، وہ کرب و جوار کو جانتے ہیں اور کرب و جوار کے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، انہیں سانجاک سردار کے طور پر۔ جاندارلی کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سلطان کہتے ہیں وہ سردار سانجاک سے نہیں بلکہ پائے تخت سے بھیجا جائے گا۔ والی صاحب اسد صاحب کے پاس جا کر تیکا کے سانجاک سرداری پہ انہیں تفویض کیا گیا ہے یہ بتائیں، اسے بذات خود علامات دیں اور اکیلا نہیں چھوڑنا، اس کی زندگی تمہاری امانت میں ہے۔ رومیلیا قلعے کے سامنے دوغان سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے، جبکہ کچھ کشتیاں ان کی جانب آ رہی ہوتی ہیں۔ دوغان دوربین لگا کر دیکھتا ہے تو کشتیوں میں جانشینی سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں، یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی کشتیاں قریب پہنچتی ہیں دوغان بھاگتا ہوا ان کے پاس جاتا ہے اور اپنے شہید سپاہیوں کو دیکھ کر غمگین ہوتے ہوئے انہیں پکارتا ہے۔ جانشینی سپاہی بھی بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں، انہیں لے کر آنے والا لورینزو ہوتا ہے۔ یعقوب کو دیکھ کر دوغان بہت روتا ہے اور پھر لورینزو کے پاس جا کر اسے دبوچ لیتا ہے، وہ اسے زمین پہ پھینکتے ہوئے کہتا ہے تو بتاؤ ذرا او کافر، ہمارے دلوں میں یہ آگ جلانے والا کون ہے؟ جنگل سے سلطان آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ چاندالی ان سے پوچھتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسد بے کامیاب ہو جائیں گے؟ تو سلطان کہتے ہیں وہ سانجاک سے نہیں ہے اس لیے فکر نہ کرو، وہ تجربے کار ریاستی آدمی ہیں جنہوں نے ایدرنی سے تعلیم حاصل کی، وہ اپنے فریضے کو شان شان طریقے سے انجام دیں گے۔ اس لیے میں گھوڑے پر سوار ایک سپاہی وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے سلطان معظم بازنطین نے گلاٹا کی جانشینی سپاہیوں کو مار کر دریا کے منہ کو زنجیروں سے جکڑ لیا ہے۔ یہ سن کر سلطان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں یہ کیسے ہوا؟ لومینیلو اور گلاٹا کے سپاہی تب کیا کر رہے تھے؟ جواباً سپاہی کہتا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس غداری میں ان کا بھی ہاتھ ہے۔ سلطان غصے سے کہتے ہیں اس معاملے میں جس کا بھی ہاتھ ہے، اگر میں اس کا گوشت 7 پہاڑوں میں تقسیم نہ کروں تو میرے لیے زہر ہو۔ رومیلیا قلعے کے باہر دوغان لورینزو سے کہتا ہے میں نے تم سے کہا کہ بولو کمینے، یہ کس نے کیا؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے تھپڑ مار کے زمین پہ پٹخ دیتا ہے اور تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے کیا تم میرے بھائیوں کو مارتے ہو اور پھر انہیں اپنے جیسا سمجھتے ہو گھٹیا آدمی؟ میں اپنی تلوار سے تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے جیسے ہی مارنے لگتا ہے کشتی میں سے اٹھتا ہوا زخمی سپاہی کہتا ہے میرے آغا رک جائیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سپاہی اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب وہ زخمی حالت میں اٹھ رہا تھا تو جستنیانی اس کے پاس آیا تھا اور تلوار سے اسے جیسے ہی مارنے لگا تھا لورینزو نے جستنیانی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، پھر اس سے کہا تھا کیا تم نے اپنا دماغ کھو دیا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتی کہ وہ زخمی ہے اور بغیر ہتھیار کے ہے؟ جواباً جستنیانی نے کہا تھا وہ صرف ایک دشمن ہے جو مرنے کا مستحق ہے۔ لورینزو نے کہا تھا تم نے مجھے نہیں سکھایا کہ بہادری ایسی ہوتی ہے۔ یہ سن کر جستنیانی نے کہا تھا مجھ سے دور ہو جاؤ ورنہ۔ لورینزو نے جواباً کہا تھا ورنہ کیا تم مجھے بھی مار ڈالو گے؟ مار ڈالو، شاباش مار ڈالو۔ اس کے ساتھ ہی جستنیانی غصے میں آگے بڑھ گیا تھا اور لورینزو نے زخمی سپاہی سے کہا تھا فکر نہ کرو، نہ تم اور نہ تمہارے دوست یہاں رہیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی لورینزو نے اس سپاہی کو اٹھایا تھا۔ اس خیال کے بعد لورینزو کہتا ہے اپنے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کے ساتھ ایسے پیش آتے ہو، اگر میں نہ ہوتا تو جستنیانی تمہارے سپاہیوں کو بھیڑیوں اور کووں کی خوراک بنا کر چھوڑ دیتا۔ یقین کرو میرا، ورنہ میں کیوں آتا؟ میں نے تمہارے ساتھ بلا کیا۔ قسطنطینوس، جستنیانی، یہاں تک کہ سارے بازنطین کی مخالفت کر کے یہاں آیا ہوں۔ شاہینوں سے کھڑا کرتے ہوئے پوچھتا ہے تم ایسا کیوں کرو گے؟ تو لورینزو کہتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے میرے پاس اب صبر نہیں رہا، اگر تمہارے فوجیوں کی لاشیں تمہارے سپرد کر دوں تو میرا خیال تھا کہ عثمانی مجھے پناہ گزین کے طور پر قبول کر لیں گے۔ یہ سن کر دوغان تلوار پھر سے میان میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے اپنے بھائیوں کو کافروں کی کشتیوں سے نکالو۔ اور ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ کیا لورینزو واقعی سدھر گیا ہے یا یہاں پہ جاسوسی کرنے آیا ہے؟ ہمیں آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔